قیادت کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ وقف جائیدادیں ہمارے باپ دادا کا عطا کیا ہوا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ وقف جائیدادیں کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ یتیم خانے، یہ امام بارگاہیں، یہ درگاہیں، یہ ملی اور تعلیمی اور فلاحی ادارے ہماری شناخت اور پہچان ہیں، اور جو ہماری شناخت اور پہچان ہو ہم کسی قیمت پر بھی اس میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وقف کیا ہے اور وقف امینڈمنٹ بل کیا ہے۔ وقف اللہ تعالیٰ کے نام پر دی جانے والی جائیداد ہے جو انسان اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اعلان ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال اور عروج کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ مسلمانوں میں جو انفاق کا جذبہ پیدا ہوا، مسلمانوں میں جو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے پاک کلام کی آیات اور حضور کی روایات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آج کچھ لوگ جوش جذبے میں ہمارے بعض مقرر اور واعظ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو فلاں تنظیم سے خرچ کرنا سیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو فلاں جماعت سے خرچ کرنا سیکھنا چاہیے، اور مجھے کوئی لاگ لپٹ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ RSS سے سیکھیے کہ کس طرح اپنے مشن کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے علی الاعلان علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اگر ساری دنیا میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اپنے حق حلال کی کمائی سب سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہمیں کسی کی مثال کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کا نمونہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے باپ دادا نے اپنے حق حلال کی کمائی اللہ کے راستے میں دی، مسجدیں بنوائی، مدرسے قائم کروائے، اور یتیم خانے اور تعلیم گاہیں انہوں نے قائم کی۔ اپنے ذاتی صرفے سے انہوں نے اپنی ملت کی تعمیر و تشکیل کے لیے ایک بنیاد رکھی، اور آج وہی وقف جائیداد ملک کے طول و عرض میں بکھری ہوئی ہیں۔ وقف امینڈمنٹ بل ایسا بنایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وقف جائیدادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، مساجد پر، مدارس پر، یتیم خانوں پر اور امام بارگاہوں پر کسی بھی وقت کو یلغار کی جا سکے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہیں اور مسجدیں اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں کسی اور کی نہیں ہیں، اللہ کی ہیں۔ اور کان کھول کر سن لو کہ جو مسجدوں پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ اللہ کے غضب و انتقام کو دعوت دیتا ہے۔ آپ نے ایک مسجد کے اوپر ہاتھ ڈالا، نتیجہ یہ ہے کہ وہاں آپ اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اگر آپ سارے ملک کی مسجدوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو سن لیجئے، کاتب تقدیر آپ کے لیے زوال کی داستان مقدر کر دے گا۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ مدارس اور مساجد اور ہمارے ادارے یہ وقف جائیدادیں ہیں جو ملک کے طول و عرض میں بکھری ہوئی ہیں، اور وقف امینڈمنٹ بل آنے کے بعد ان وقف جائیدادوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ کسی بھی وقت کہیں بھی کارروائی ہوگی، اور اس میں بطور خاص نشانہ بنایا جائے گا مدارس کو، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ ہی کے ذریعے ملک و ملت کو آگے بڑھانے والی شخصیات آگے آتی ہیں۔ مدارس اسلامیہ ہی وہ کارگاہیں ہیں، وہ کارخانے ہیں جہاں ملت کو آگے بڑھانے کا حوصلہ رکھنے والے افراد تیار ہوتے ہیں۔ آپ جانے یا نہ جانے، آپ کے حریف اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدرسے کی طاقت کیا ہے، مدرسے کی قوت کیا ہے، مدرسے کی افادیت کیا ہے، مدرسے کا کارنامہ کیا ہے۔ کیا اس بات کو بھلایا جا سکتا ہے
کہ اس ملک میں انگریزوں کے خلاف سب سے طاقتور آواز مدارس اسلامیہ نے بلند کی تھی. کیا اس کو بلایا جا سکتا ہے کہ انگریز جج کی عدالت میں ایک شخص نے علن اعلان یہ کہا تھا کہ انگریز کی فوج میں ملازمت حرام ہے. جج نے کہا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس نے اپنی گٹھڑی جج کے ٹیبل پر رکھی اور کہا بغاوت کے جرم کی سزا پھانسی ہے، اور میں دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لے کر آیا ہوں کہ اگر مجھے بغاوت کے جرم میں پھانسی دی جائے تو مجھے انگریزوں کا ناپاک کفن بھی گوارا نہیں ہے. اس شخص کا نام تھا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، نعرہ تکبیر. مدارس اسلامیہ کا جو کردار ہے وہ ہر دور میں زندہ اور تابندہ رہا ہے. آج بھی حفاظت دین، دفاع دین کی جو خدمتیں ہو رہی ہیں اس کا مرکز و محور مدارس اسلامیہ ہیں. آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے لیے کس قدر بیدار اور تیار ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کے مدرسے ٹوٹ گئے تو یہ ملت بھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی. جب تک مدرسے زندہ ہیں یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی ہے. آج جتنی بھی ہماری ملی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، جتنے ہمارے قائدین ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بہت بڑا حصہ وہی ہے جو مدرسے کی چٹائیوں سے اٹھا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر اس ملک میں قائم ہوا جو تمام مسلمانوں کا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے، تو مدارس اسلامیہ کی چٹائی سے اٹھنے والے لوگوں کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں قائم ہوا. مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی اور پھر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے اور پھر دیوبند سے ملک میں آواز لگائی گئی. اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ان علماء کی ایک آواز پر ملت اسلامیہ متحد ہوئی، متفق ہوئی. وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک اجتماعی پلیٹ فارم تیار ہوا، اور یوں تیار نہیں ہوا. ہمارے بڑوں کی قربانی یاد کیجئے کہ جس وقت مسلم پرسنل اللہ کنونشن بمبئی میں ہونے والا تھا، اس زمانے کے اہل سنت والجماعت عالم مولانا برہان الحق رضوی کو خط لکھا گیا جو مولانا احمد رضا خان کے خلیفہ اور شاگرد تھے کہ آپ اس مجلس میں آئیں، مسلم پرسنل اللہ کنونشن میں شریک ہو. انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر جواب نہیں دیا، ان کو شرح صدر نہیں تھا. پھر آخر حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب اور امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب سفر کر کے گئے، ان کی مجلس میں شریک ہوئے. جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں وہاں بیٹھے. جب مجلس کے بعد ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ شکل سے جانتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا میں محمد طیب ہوں، دیوبند سے آیا ہوں. یہ مولانا منت اللہ رحمانی ہے، خانقاہ رحمانی منگیر سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو قاری طیب صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ میں اس ملک میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلم پرسنل لا بورڈ، تحفظ ختم نبوت، علماء دیوبند. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آج وہ مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے جو ملت اسلامیہ کی رہنمائی کر رہا ہے. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ قیادت ہے جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جس کو دبایا جا سکتا ہے. ایسی کوششیں کی گئی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، مسلک کے نام پر دوریاں پیدا کی جائیں، لیکن اس کے بانیوں کا خلوص ہے کہ آج بھی یہ کارواں متحد و متفق ہے اور انشاءاللہ متحد رہے گا. اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہے گا کہ تحفظ اوقاف کے سلسلے میں آخری دم تک ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور وقف امینڈمنٹ بل کو ہم مسترد کر چکے اور آئندہ بھی مسترد کرنے کا اعلان کریں گے. اور ہم یہ بتائیں گے کہ 25 کروڑ کی ملت پر آپ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قانون مسلط نہیں کر سکتے. ہمیں بل منظور نہیں ہے، نہیں ہے. میرے بھائیوں تحفظ اوقاف کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام ملی جماعتیں اور ادارے اور تمام تنظیمیں
میں مل جل کر متحدہ کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ بارونق اجلاس بھی تحفظ اوقاف کانفرنس کے نام سے منعقد ہوا ہے۔ یہاں سے آپ یہ پیغام لے کر جائیے کہ ابھی تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ بل بھیجا گیا ہے اور آپ نے اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی پر واضح کر دی ہے اور پورے ملک کے سامنے بھی واضح کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حکومت وقت منمانے طریقے پر اس بل کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی عوامی بیداری کے سلسلے میں یا کوئی بڑے احتجاج کے سلسلے میں اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوگی کہ آپ پوری توانائی اور جذبے کے ساتھ آگے آئیں اور بتائیں کہ یہ ملت زندہ ہے اور تابندہ ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ اوقاف کے تحفظ کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ جذبے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے، گھبرائیے نہیں، حکومتوں کا خوف نہ پیدا کیجیے، حکومتوں کو قائم کرنے والے اللہ کا ڈر پیدا کیجیے اور سن لیجیے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر وحدت و اجتماعیت ہے، تمہارے اندر اپنی قیادت پر اعتماد ہے، تمہارے اندر مومنانہ صفات ہیں، تو پھر تم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج کے ان مشکل حالات میں ہمیں وحدت و اجتماعیت کی قوت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ مظالم آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ہمیں مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سیکھنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم اللہ کی لازوال طاقت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اگر تمہارے پاس حکومت ہے تو ہمارے پاس ایمان کی قوت ہے، اگر تمہارے پاس سپاہ کی طاقت ہے تو ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی غلامی کا سرمایہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا محمد عمران صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، یووا سیوا سمیتی۔ میرے بھائیوں، مار کے کبھی بھی ہتھیار سے نہیں جیتے جاتے، مار کے ہمیشہ عزم، حوصلے اور جذبہ و جنون سے جیتے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک حوصلہ اور جذبہ رہے کہ ہمیں اپنے دین و شریعت کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، ظالموں کو آئینہ دکھانا ہے، فرقہ پرستی کی راہ کی رکاوٹ بن جانا ہے اور بتا دینا ہے کہ اس راہ میں اگر مشکلات آئے ہم جھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایمان کا سرمایہ رکھنے والی قوم ہیں۔ دنیا کیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ 1.5 سال سے ظلم و ستم اور کرب کے مرحلوں سے گزارے جانے والے لوگ آج بھی سرزمین پر سینہ کھول کر کھڑے ہوئے ہیں کہ تمہاری گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، مولانا محمد عمران صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ فلسطین کے مسلمان جس عزم و عزیمت کے ساتھ ساری دنیا کی ظالم و جابر طاقتوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تم ہماری عمارتوں کو گرا سکتے ہو، ہمارے ایمان و یقین کو شکست نہیں دے سکتے۔ تم ہمیں قتل کر سکتے ہو لیکن تم ہمارے دل سے توحید کی دولت چھین نہیں سکتے۔ جہاں کے بچے یہ کہتے ہو کہ ماں باپ چلے گئے، بھائی بہن چلے گئے، گھر گر گیا، رشتہ دار رخصت ہو گئے، کنبہ بکھر گیا، خاندان مٹ گیا، ہمیں کوئی غم نہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں تم دنیا میں تنہا رہ گئے، کیسے جی سکو گے؟ تو وہ بچہ پکار کر کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کوئی دوسری مثال اس ایمانی جذبے کی کہ سن پہ نازک ایک ماں خاتون اپنی گود میں اپنے خون میں نہائے ہوئے بچے کی لاش لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پہلو میں شوہر کی خون میں نہائی ہوئی لاش ہے، شوہر بھی رخصت، بیٹا
برخصت توجہ زوجہا وابنہا، اپنے شوہر کو بھی اپنی اولاد کو بھی الوداع کہہ رہی ہے، اس شان کے ساتھ کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ میں اس پر بھی تیری تقدیر کے فیصلے سے راضی ہوں۔ یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے یقین کی قوت۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی۔ یہ ہے وہ مسلمان جن کے بارے میں اعلان ہوا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ جم جانے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ مشکلات سے پنجہ آزمائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنے حقوق کی بازیابی کی جد و جہد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بزدل اللہ کو پسند نہیں، اپنے پالے بدلنے والے اللہ کو پسند نہیں، ملت سے غداری کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، مصلحت کے نام پر غلاف اوڑھ کر خوابگاہوں میں چلے جانے والے اللہ کو پسند نہیں، وہ ملت کے بھی مجرم ہے اور خدا کے بھی مجرم ہے۔